بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صفات الناقد، اور اس کے بعد ہے کہ الادب اور النقد کے درمیان کیا فرق ہے۔ یہ اختبارات اللغت العربیہ کتاب کے اندر صفحہ نمبر 152 پر النقد الادبی کے موضوع میں یہ ناقد کی یہ صفات لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، اور یہ حقیقت میں مشاہیر جو ہیں، ادیب جو ہیں، ان کے یہ اقوال ہیں شخصیات کے، اور یہاں پہ شخصیات بھی ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو اقوال ہیں یہ دراصل ناقد کی صفات ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے الاستاذ احمد امین کا قول معرفت الآداب الاخری، کہ وہاں پہ جو لکھی گئی ہیں من القائل سے سوال شروع کیا گیا ہے کہ یہ قول کس کا ہے، تو یہ قول ہے على كل حال فاطلاع الناقد على الآداب الأخرى يوسع افقه ويزيد تجاربه۔ یہ ان کا قول ہے کہ ناقد کے لیے ضروری ہے کہ اس کو معلومات ہوں، اس کو اطلاع ہو دوسرے آداب پر، یعنی نقد کے آداب کے علاوہ دوسرے آداب پر بھی اس کو معلومات ہونی چاہیے۔ یہ معلومات جو ہیں، یہ اطلاع جو ہے اس کو یوسع افقہ و یزید تجاربہ، یہ لفظ ہے افقہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور افق فا کے پیش کے ساتھ ضمہ کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ویسے افق کا مطلب ہے کسی چیز کا اینڈ یا ناحیہ یعنی کنارہ۔ یہاں پہ اس کا مطلب ہو رہا ہے کہ بلوغ النہایت فی العلم والکرم، کہ علم اور حکمت کے اندر کسی انتہا کو پہنچ جانا۔ تو یہ علمی حوالے سے وسعت پیدا کرے گا کہ اس کو دوسرے آداب کا علم ہوگا، وہ یزید تجاربہ، اور اس کا تجربے کو زیادہ کرے گا۔ یہ قول ہے استاد احمد امین کا، اور یہ مصری ادیب تھے۔ 1886 میں یہ پیدا ہوئے اور 1954 میں انہوں نے وفات پائی۔ دوسرے نمبر پہ ہے اعرف من المؤلف، کہ مؤلف سے زیادہ جاننے والا ہو۔ تو یہ قول ہے جاک لین ہارد۔ یہ کہیں کہیں لین ہارت لکھا ہوا ہے، اور کہیں پہ یہ دال بھی ساتھ لکھا ہوا ہے لین ہارد۔ اصل میں یہ جیک لین ہارڈ، یہ ایک انگریزی وہ ادیب تھے، ناقد تھے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان الناقد يمكن ويجب ان يعرف اکثر من المؤلف۔ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ناقد کے لیے ضروری ہے، ممکن ہے کہ اور ضروری ہے وہ مؤلف سے زیادہ علم رکھتا ہو، جاننے والا ہو۔ یعنی جس ناقد جس تالیف کے اندر نقد کر رہا ہے، تنقیدی جس کا جائزہ لے رہا ہے، تو ضروری ہے اس تالیف کے اندر جائزہ لینا اس کا تب حق بنتا ہے جب وہ خود اس مؤلف جس نے وہ تالیف کی ہے اس مؤلف سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ یہاں پہ انہوں نے یمکنو کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات یعنی کبھی کبھی ضروری ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ ممکنات میں سے ہے، کہ یعنی کبھی ایسا علم بھی آ سکتا ہے یا ایسی تالیف کے اوپر بھی ناقد تنقیدی جائزہ لے رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ ناقد وہاں مؤلف سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، اور کبھی کبھی یہ ممکنات میں سے ہوگا۔ اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ العدل۔ یہ قول ہے ارنولڈ، یہ بھی کوئی انگریزی ادیب گزرے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ان يقدر الناقد على ان يرى الشيء كما هو في الحقيقة وأن لا يزيغ في ضباب ميوله الخاصة وأفكاره السابقة۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عدل کیا جائے، کہ ناقد جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ایسے دیکھے جیسے وہ چیز حقیقت میں ہے، وَأَن لَا يَزِيغَ، وہ کسی ایک جانب جھکے نہیں۔ یزیغ معنی جھکنا، کسی طرف میلان ہونا۔ اللہ یزیغ، کہ وہ نہ جھک جائے، فی ضباب معنی دھند، کوہر وغیرہ، یہ جو دھند اس کو یعنی
کیفیت الدخان جیسے پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ کہ اللہ یزیغا میول ہی، میول معنی یہ میل کی جمع ہے رجحانات. تو یہ عدل کیا جائے کہ ناقد کو جو ہے نا وہ اللہ یزیغا وہ نہ جھکے فی ضباب میولہ، اپنے رجحانات کی دھوئیں میں، رجحانات کی دھند کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو، میولہ الخاصہ اپنے خاص رجحانات کی وجہ سے، وہ افکار السابقہ یا اپنی پچھلی افکار کی وجہ سے، بلکہ وہ چیز کو ایسے دیکھے جیسے وہ حقیقت میں ہے. تو یہ عدل کا تقاضا ہے کہ ناقد کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی افکار کو نہ دیکھے بلکہ حقیقت میں جو چیز جس طرح ہے اس کو ویسے ہی اس کے اوپر تنقید کرے. اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پہ متصف بالملکات، کہ ناقد کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ یہ 3 صلاحیتیں ہیں، ملکات ہیں، ان کے ساتھ وہ متصف ہو. یہ کرومبی ایک ادیب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان دولت الادب تحتلها ملکات 3. یہاں پہ انہوں نے ادب کو جو ہے، ادب کی دنیا کو انہوں نے ایک بادشاہت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، سلطنت کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کہ کرومبی کا کہنا ہے کہ ادب کی جو سلطنت ہے تحتلها ملکات 3، وہ اس کے اوپر قبضہ جو ہے، اس سلطنت کے اوپر یہ 3 صلاحیتیں جو رکھتا ہے شخص، وہی اس کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے. پہلے نمبر پہ ہے ملکۃ الانتاج او الانشاء، یعنی ناقد کی صفات میں سے ہے کہ وہ اس کے اندر انشاء کا ملکہ ہو، انشاء کی صلاحیت موجود ہو، کہ خود سے وہ کوئی چیز اگر کسی موضوع پہ قلم چلانا پڑتا ہے تو وہ خود سے کچھ نہ کچھ لکھنا جانتا ہو، وہ خود سے ہی کوئی موضوع بنانا جانتا ہو. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے ملکۃ التذوق. تذوق کا لفظی مطلب جو ہے یہ ایک حس ہے حواس 5 میں سے، چکھنا، یعنی جسے ہم ذائقہ سے یہ ہے. تو یہاں پہ ادب کی دنیا کے اندر، یہ نقد کی دنیا اور ادب کی دنیا میں تذوق سے مراد یہاں پہ یعنی علوم کو جو ہے پرکھنے کا انسان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. علوم کو وہ پرکھ سکتا ہے، گویا جیسے کسی چیز کو جانچنے کے لیے کسی کی حلاوت، مٹھاس یا کڑواہٹ جانچنے کے لیے چکھا جاتا ہے، اسی طرح اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ علوم کو گویا چکھ کر، یعنی ان کو پرکھ کر فیصلہ کر سکتا ہو کہ اس کے اندر کون سی چیز عیب والی ہے جسے باہر کیا جائے، اور کون سے محاسن ہیں جن کو الگ کیا جائے، کیونکہ نقد یہی ہے کہ محاسن اور عیوب کو الگ کرنا. تیسرے نمبر پہ کرومبی کہتا ہے صلاحیت ہو ملکۃ النقد. تو یہ 2 صلاحیتیں بھی ہوں، نقد کی صلاحیت یعنی اسے نقد کرنے کے جو نقد کی صلاحیت ہے وہ بھی اسے معلوم ہو، یعنی یہ بھی نقد کی صلاحیتیں ہیں، لیکن یہ پھر انہوں نے اس کو الگ لکھ کر یہ مزید اس کے اندر اضافہ کر دیا ہے کہ کسی بھی ناقد کے اندر نقد کی بنیادی صلاحیت بھی ہونا لازمی ہے. اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پر، یہ کتاب میں موجود نہیں ہے، معرفت اصول النقد والبلاغہ، کہ ناقد کی صفات میں سے یہ صفت بھی ہونا لازمی ہے کہ ناقد نقد کے اصول سے واقف ہو، نقد کے اصولوں کو جانتا ہو، ان اصولوں کے مطابق وہ کام کرے، اور علمی حوالے سے جس لغت کے اندر وہ تنقیدی جائزہ لے رہا ہے اس لغت کی بلاغت سے بھی واقف ہو. اگر عربک ہے تو عربی میں اس کی بلاغت سے واقف ہو، اگر کوئی اور زبان ہے تو اس زبان کی بلاغت سے بھی واقف ہو، اور نقد تنقیدی جائزے کے اصولوں سے بھی واقف ہو. اس کے بعد وہ اس قابل ہے کہ وہ نقد کرے. اس کے بعد ہے الفرق بین الادب والنقد، کہ ادب اور نقد کے درمیان کیا فرق ہے. الادب عملیت الانشاء والابداع او الکلام البلیغ من النثر او الشعر. ادب یہ ہے کہ کوئی بھی
انشائی کام کرنا، ادبی کام کرنا، نیا کام کرنا ادب کے حوالے سے، یا کوئی بلیغ کلام ہے جو نثر میں ہو یا شعر میں ہو، کوئی بھی ادبی کام جو ہے وہ ادب کہلاتا ہے۔ اور النقد هو الذي يفحص ويكتشف الادب او عدمه في العملية الادبية۔ نقد یہ ہے کہ جو ادب کو جو ہے نا تلاش کرتا ہے، چیک کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، یا ادب کی غیر موجودگی کو ڈھونڈتا ہے کسی ادبی کام کے اندر۔ کیا مطلب؟ ادب یہ ہے کہ کوئی تالیف کرنا یا کوئی ادبی کام کرنا، یہ ادب ہے، اور اس ادبی کام کے اندر ادب کو تلاش کرنا یہ نقد ہے۔ ادبی کام کرنا یہ ادب ہے، اور اس ادبی کام کے اندر ادب کو یا ادب کی غیر موجودگی کو واضح کرنا، تلاش کرنا، یہ نقد کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔